اور یہی وجہ ہے کہ ریجن میں یا ریجن سے بھی باہر، ریجن سے بھی ہو سکتا ہے باہر ایگزسٹ کرتے ہوں. امریکہ کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں میں کسی کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ انویسٹیگیٹ کرنے والوں پہ اتنا پریشر رہا کہ ڈائیورژنری ٹیکٹکس پروڈیوس کیے گئے ہر سٹیپ پہ. فرض یونائٹڈ نیشن کو بلانا جو ہے وہ بالکل ایک ڈائیورژن تھی. اقوام متحدہ کی نہ کیپیسٹی تھی, جن لوگوں کو بلایا گیا ان کی اوقات ہی نہیں تھی. انہوں نے جو رپورٹ لکھی وہ بھی جنرلائز وہ انویسٹیگیشن, یہ فیکٹ فائنڈنگ تھی. حریری, اور اس میں یہ فرق تھا کہ ٹی او آرز ڈفرینٹ ہو گئے کیونکہ آپ کی اسٹیٹ کے اندر بہت سارے لوگوں نے شور مچایا. آپ کے سیکٹری انٹیریئر فارن سیکٹری جو ہے انہوں نے ریزائن دینے کو تیار ہو گئے, اور گاڈ نوز اور کیا کچھ ہوا, بہت مسائل ہوئے تھے. اسٹیٹ نے بھی تو اس کو روکا نا, ادروائز ٹی او آر شاید اس کے اتنے ہی اوپن ہوتے جتنے اس کے. نہیں دیکھیں اس میں تو ایشو بڑا ڈفرینٹ تھا. حریری کی کیس میں تو ایشو ایسا تھا کہ ایک ملک کے اندر ایک مرڈر میں, ایک ریاست کے مرڈر میں ایک بیرونی طاقت یعنی سیریا پہ الزام تھا کہ سیریا کی ملٹری پریزنس سم ہو. یہاں پہ امریکہ پہ نہیں ہو سکتا. امریکہ پہ اقوام متحدہ نے کیا تلاش کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. اقوام متحدہ امریکہ کا نام نہیں لے گی. نہیں دیکھیں نا, اقوام متحدہ کی کیا اوقات ہے, پر جل جاتے ہیں اس کے. امریکہ کا نام لے لیں. یہ بڑی متحدہ امریکن ڈیپینڈنٹ باڈی ہے, امریکہ کے اندر ہی بیٹھی ہوئی ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امریکہ نے کیا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا امریکہ نے کیا, میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں موٹیویشن نظر نہیں آئی ڈھونڈنے کے لیے, جواب لینے کے لیے. لیکن سر ایک بات ہے, صدر پاکستان صاحب جو ہے زرداری صاحب, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ قاتل کون ہے اور میں ان کا نام ریویل بھی کر سکتا ہوں. آپ بتا دیں ہمیں کون ہے قاتل. پھر انہی سے پوچھے. آپ ان کی پارٹی کے ہیں, آپ کے کوئی چیئرمن ہیں؟ نہیں پارٹی کا نہیں, آپ ڈسون کر رہے ہیں اپنے کو. نہیں ایسے نہ کریں. دیکھو فاروق صاحب, تحریک انصاف میں تو نہیں جانے لگے آپ. کون آپ؟ نہیں وہ اعتراض کو روک لیا. ٹھیک ہے, گو اہیڈ. نہیں بات یہ نہیں کہ وہ نیت, جو شکیل انجم صاحب نے اس پہ ریسرچ کی ہے, کتاب لکھی ہے, دن رات اس پہ بات کر رہے ہیں, جا رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, مطلب اس کو تو بہت زیادہ پتہ ہوگا. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے ایک بات کی کہ نیت ہونی چاہیے, نیت نہیں ہے. نیت شروع میں پرویز مشرف کی حکومت تھی, پیپلز پارٹی کی, وہ تو سمجھ آتا ہے, پرویز مشرف وہ دورانیہ تو کنفیوژن, وہ مجھے سمجھ آتا ہے. جو 2 سال رہے وہ اس میں اسی کنفیوژن کو صاف کرتے کرتے لگے. اب پتہ نہیں کیا حالت ہوگی, لیکن یہ نہیں کہ ان کی نیت نہیں ہے یا صدر بتا نہیں رہے. ظاہر ہے ان کو شک ہوگا کہ یہ ہوگا, ورنہ ایسے معلوم ایک دم معلوم ہوتا تو کبھی سے نام لے چکا ہوتا. وہ بالکل ٹھیک بات ہے جو کہ صاحب یہ آپ بالکل شک ہے, شک کی بنیاد, شکوک ہوں گے, آپ نام بھی نہیں لینا چاہتے. لیکن یہ جو کہنا ہے, زرداری صاحب نے پچھلے سال اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے تقریر کرتے ہوئے ایک بڑی عمدہ بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو کیا مجھ سے زیادہ افسوس ہوگا, میں اس کا شوہر تھا, میرے بچے اور اس کے بچے ہیں, ہم لوگوں سے زیادہ آپ لوگوں کو تکلیف ہوگی. تو یہ بھی تو بتائیے نا کہ ہم پھر کیسے کہہ دیتے ہیں کہ وہ لوگ زیادہ ہیں. کیوں تکلیف نہیں, تکلیف تو ہمیں زیادہ ہے کیونکہ ہم صدر نہیں بنے, وہ بن گئے. نہیں تکلیف ہمیں زیادہ ہے ڈاکٹر صاحب. اگر تکلیف ہمیں زیادہ یہ ہے کہ بے نظیر ہماری لیڈر تھی, بے نظیر پیپلز پارٹی تھی, بے نظیر بھٹو کی لیگیسی تھی, ٹھیک ہے نا. فیملی تو فیملی ہوتی ہے نہیں نا. فیملی, کین یو بی فیملی. نہیں مسٹر تھیچر کانٹ بیکم مارگریٹ تھیچر. اچھا, یہ ہمارے حالات میں بن گیا ہے. لیکن یہ ہم کو جو نقصان پیپلز پارٹی کو بے نظیر کے جانے کا ہوا ہے, اس کا میں احاطہ کر ہی نہیں سکتا. اس کا احاطہ آپ کر نہیں سکتے. لیکن میں سر آپ کے پاس یہ بات لے کر آیا, آپ کے خیال میں کون قاتل ہے؟ میں وہی بات کر رہا تھا کہ یہ سارا کچھ انویسٹیگیشن اصل میں ہوئی نہیں. لیکن آپ کے افراتفری میں دیکھیں, آپ کا ایک دل ہے, دل تو کچھ بتاتا ہوگا نا, آپ وہی بتا. میں وہی شکو کی بات کر رہا ہوں. افراتفری کے دیکھیں کہ ایک انہوں نے جب سین صاف کرنے کی بات آئی نا, تو انہوں نے پنجاب گورنمنٹ نے فوری طور پہ ایک کمیٹی قائم کی جن کے لوگ تمام کے تمام لاہور میں تھے. اور انہوں نے 14 فروری کو یہ کمیٹی قائم ہوئی. 15 کی صبح انہوں نے الگ صبح رپورٹ پیش کر دی کہ یہ اس میں سوالات 3 تھے کہ جی یہ کیوں دھویا گیا, اور اس میں کوئی جو فورینزک ہے ایگزامینیشن اس میں کوئی خلل تو نہیں پڑے گا. انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا جی کہ ہاں یہ پڑھ سکتا ہے, لیکن یہ اس میں بدنیتی بھی شامل نہیں ہے, اس میں کوئی قتل کی تحقیقات. کمیٹی نے 3 رکنی کمیٹی جو تھی پنجاب کی, انہوں نے 14 کو کمیٹی نے 15 کو انہوں نے رپورٹ پیش کر دی. اچھا, ایک ریزوننس بھی مجھے سنائی دے رہی ہے, ایک ریزوننس, اور وہ یہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اپنی کتاب جو ہے ریکنسیلیشن, اس کے سٹارٹ میں جو کراچی کا کارساز کا واقعہ تھا, اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ ودن نو ٹائم the entire evidence was watered down, it was hosed down.
تو ریزوننس تو ہے, یہ تو ماضی میں بھی پہلے ہو چکا ہے. وہی پلان ادھر یہی ہوا نا, وہاں پہ بھی وہی ہوا, وہاں کچھ نہیں ہوا, یہاں وہی ایکٹر ہے, وہی پلیئر ہے, وہی then you should have some comfort in telling us who killed her. سارے کا سارا کچھ اس گورنمنٹ میں جب آ گیا تو انہوں نے 18 مہینے کے بعد انویسٹیگیشن دوبارہ شروع کی جب پریشر بنا. تو پھر وہی لوگ جو یعنی جو رپورٹ تھی نا, جو چالان تھا, جو انویسٹیگیشن تھی, اسی کو لے کے آگے جو انویسٹیگیشن ٹیم بنائی جو خالد قریشی کی سربراہی میں تھی, انہوں نے آگے سے وہیں سے شروع کیا, کوئی اضافہ نہیں کیا. اس میں موجود ہے کچھ, لیکن اس کا کیا مطلب, ایکسیپٹ کرنے کی بات کر رہا ہوں, اس کا کیا مطلب, 18 مہینے انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ جی جو مشرف کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے کیا تھا اسی کو ہم فالو کریں. شکیل انجم صاحب اس کا مطلب کیا ہے, جس میں شکیل انجم صاحب اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے. شکیل انجم صاحب نے اس پہ بہت ریسرچ کی ہے, اور ظاہر ہے جب ریسرچ کی ہے تو کرمنالوجی کے بیسک کانسیپٹس اور پریسیپٹس جو ہیں ان کو بھی انہوں نے دیکھا ہوگا, فورینزکس کو خاص طور پہ. دیکھیں کرمنالوجی کی جتنی بھی تحقیق, پورا ایک ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے, خاص کر کے 18ویں صدی سے ہم دیکھتے ہیں پولیس کا جو پورا ایک انویسٹیگیٹو اسٹائل ہے یورپین ورلڈ میں, اس کی بنیادی چیز میں ہے کہ دیر از آلویز اے موٹیو بیہائنڈ اے کرائم. ٹھیک ہے, ہر ایکٹ کا ایک موٹیو ہوتا ہے, انلیس ہم یہ کہیں کہ ایکٹ واز بائی ریزن آف انسینٹی. ادروائز ہر ایکٹ کا اور ہر کرمنل ایکٹ کے پیچھے ایک موٹیو ہوتا ہے, اور ہر سکسیسفل کرمنل ایکٹ کے کچھ بینیفیشری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں کہنا. اس سے زیادہ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یو آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو بلیم دی فیملی, یو آر بٹوین دی لائنز, بلیم دی وکٹم, بلیم دی فیملی. میں تقویت کی بات کر رہا ہوں کہ وکٹم تو مرنے والا ہے, انویسٹیگیشن کو انہوں نے تقویت کیسے دی, وکٹم فیملی بھی ہے. دیکھیں جب یو این کمیشن نے نشاندہیاں دی کہ جی اعجاز ندیم جو ہیں ڈی جی ایم آئی, وہ انہوں نے ان کے کہنے پہ دھویا گیا کرائم سین, تو انہوں نے کیوں ہنگامی بنیادوں پہ رؤف کمیشن کمیٹی قائم کی, اور جس نے جو رپورٹ دی, جو کلین چٹ دی, اور ابھی تک اس کا پتہ نہیں ہے رپورٹ کدھر ہے. اس کی وجہ مجبوری ہے. میں کہتا ہوں وہی تو ہم نے آج کیا. بے نظیر بھٹو صاحبہ خود زندہ ہو کے حکومت میں 2 دفعہ آ کے اپنے والد کا مقدمہ نکلوا سکی, میں وہی عرض کر رہا ہوں, وہ پھانسی دینے والے لوگوں کو پھانسی نہیں دے سکی. آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کی غلطی ہے. تسلیم کر لینا چاہیے جی کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ انویسٹیگیشن کرتے, کیوں یہ لوگوں کو بیوقوف. نہیں, اس کا ان کا اپنے بھائی کا قتل انہی کے زمانے میں ہوتا ہے, الزام بھی انہی پہ لگا دیا جاتا ہے, تو ڈونٹ یو سی واٹ از ہیپننگ ہیئر. بار ایک ہی بندہ قتل کر کے انہی کے اوپر الزام لگاتے ہیں. کلیم نہ کرے نا, یہ کلیم نہ کرے کہ ہم کر سکتے ہیں. تو نہیں, تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت ختم ہو جائے. انویسٹیگیشن جمہوریت کیسے اس قیمت پہ جمہوریت تو پہلے تو اگر آپ سننا نہیں چاہتے تو پھر اور بات ہے, لیکن جمہوریت کا آپ کہتے ہیں کہ اگر جمہوریت کر نہیں سکتی ہے تو پھر then you are blaming جمہوریت. جو اتنا پیرالائز ہیں یہ سارے لوگ, تو یہ مت لیں اقتدار. انہوں نے کہا جی نہیں, ہم اقتدار ہی نہ لیں, کیا ضرورت تھی آنے کی, اگر یہ اتنے جمہوریت عوام کے لیے, وہ کہتے ہیں اتنے عوام کے لیے اور کوئی آ جاتا ہے, یہ ضروری تھے عوام کے لیے کوئی اور آ جاتا ہے. مثلا نہیں, مثلاً کی بات نہیں ہے, کوئی اور بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ سارے شواہد یہ بتا رہے ہیں کہ مجبوری اس حد تک تھی کہ انہوں نے اقتدار قبول کیا اس کے عوض. ٹھیک ہے کہ جی ہم بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کو چھپائیں گے اور ہم اقتدار میں آئیں گے. چھپائیں گے یعنی کہ حکومت کو پتہ ہے. اب دیکھیں نا جی, میں کہہ رہا ہوں کہ انویسٹیگیشن کریں تو پتہ لگے گا نا حکومت کو. آپ کو پتہ دیکھیں 4 سال ہو گئے, وہ تو خود کہہ چکے اس ٹیبل پہ یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ کم از کم 2 بندوں نے کہہ چکے ہیں کہ مجھے پتہ ہے بٹوین, وہ میں نے پہلے بھی سوال کیا, لیکن اس ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوئے کم از کم 2 لوگوں نے کہا کہ ہمیں زرداری صاحب سے زیادہ افسوس ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسیسنیشن. قومی سانے آئی جب آپ کو ہے اور 4 سال گزر گئے, تو آج میرے اوپر مہربانی کریں, انرتھ کر دیں لوگوں کے نام, بتا دیں کون کون کس نے کرا ہوگا. ہم تو وہ کھل کے بات کریں. نہیں, وہ میں دیکھیں اشارے کے نام میں کیوں بات کریں. اگر دیکھیں یو این کمیشن کی رپورٹ میں جو اشارے ہیں, چلے انہی کو انویسٹیگیٹ کر لیں. وہ تو بالکل نہ ہونے یہ پھر بات ٹھیک ہے نا. نہیں, وہ پھر نہیں ہے, پھر تو شک ہے نا. زرداری صاحب نے آج کونڈولیزا رائس کے کتاب کے بارے میں بھی کچھ کہا, زرداری صاحب نے سنا آپ نے. آپ میں اس چیز کو کمپلیٹ کروں تھوڑا. دیکھیں آپ بنیادی وہی مسٹیک کر رہے ہیں جو پاکستان کے پورے کلچر اور پورے سٹائل میں ایک مروث ہے. وہ سٹائل وہ کیا ہے, ہاں, لیکن وہ پرابلم کیا ہے پاکستان میں. ایک بیسک آرگومنٹ یہ ہے کہ فوری طور پر آپ معاملے کی تہ پہ پہنچ کے اس کو ڈکلیئر کر دیں. یہاں پہ ہر آدمی فوراً سے آج کل پچھلے 15-20 دنوں سے پوچھتا ہے یار کیا ہو رہا ہے, اچھا پھر حکومت جا رہی ہے, پھر اچھا پھر میمو گیٹ کا کیا ہوگا, پھر یہ فلاں ہوگا, پھر حسین حقانی جیل میں جائے گا کہ نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, پاکستان میں پروسیس میں شکیل صاحب جو بات کریں نا, وہ پروسیس کی بات کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پروسیس تھا انرتھ کرنے کا, ڈسکور کرنے کا, چیزوں کو ڈھونڈنے کا, فیکٹ فائنڈنگ کا, وہ پروسیس نہیں ہوا. اب وہ پروسیس چلتا اسٹیپ بائی اسٹیپ کی بات کریں نا. ابھی بھی دیکھیں نا سپریم کورٹ میں ایک میمو گیٹ پہ ایک پروسیس, اس پروسیس کو نہیں چلنے دیا جا رہا.
ٹھیک ہے اس میں اینڈ رزلٹ آپ اینڈ رزلٹ پوچھ رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شکیل انجم کو یہ بتا دیں کہ بینظیر بھٹو کو کس نے مارا ہے, وہ ان کو نہیں پتا کہ کس نے مارا ہے, ہمیں بھی نہیں پتا. He has written a book. بک سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا سن لیں نا, یہ بڑی اچھی بات کہہ رہے ہیں, بک سے کیا ہوتا ہے, لیکن بک سے پروسیس, بک پروسیس کی بات ہے. دیکھو نا, he is not the lead murder investigator, he is not the inquisitor. آپ نے ایک objection لگایا اور آپ اس کا جواب تو سن لیجئے. ایک ریشنل ایشو ہے جو کہ آپ خود نہیں دیکھ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اس ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے لوگ سارے کہہ رہے ہیں کہ وی آر ناٹ سیٹسفائڈ ود اے اسٹڈی اور انویسٹیگیشن, رائٹ؟ دین وائل ٹاکنگ ٹو می, جب میں آپ سے کچھ پوچھتا ہوں کہ کیا ہونا چاہیے یا کون ہے مجرم, تو پھر آپ مجھے یہ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ انہی رپورٹس کو کوٹ کریں جن سے آپ ڈسسیٹسفائیڈ ہیں. دیکھیں اگر اور کیا کہ ان کو انویسٹیگیٹ کر لیں. اگر میں ایک انکوزیٹو بچہ ہوں اور مجھے آپ بچے نہیں ہیں نا سر, سپوز میں اسکول کی بات کروں, چلیں اگر مجھے کوئی یہ کہتا ہے کہ یار یہ بارش اس لیے ہوتی ہے کہ بھگوان لڑ رہے ہیں اوپر, اس سے بارش ہوتی ہے, تو میں کم از کم یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ میرے خیال میں یہ ایکسپلینیشن سیٹسفیکٹری نہیں ہے, ہمیں پتہ کرنا چاہیے کہ بارش کیوں ہوتی ہے. آپ نے بھگوان کا نام لے لیا اور ہمیں بریک لینی پڑے گی. میں کہہ رہا ہوں وی ہیو ٹو ٹیک اے اسمال بریک, اس کے بعد آتے ہیں اور بات کو آگے بڑھائیں گے. جی